الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک مرتبہ قرآن پڑھتے ہوئے میرے سامنے ایک آیت آئی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو میری پناہ میں آ جایا کرو شیطان رجیم سے، کیونکہ اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کا زور تو اس پر چلتا ہے جو شرک کرتے ہیں اور اس کو اپنا دوست مانتے ہیں. میں نے سوچا کہ یہ اللہ کی کلام اور اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ میری کلام پڑھنے سے پہلے میری پناہ میں آ جائے کرو شیطان سے. تو پھر ایک دم میں نے سوچا کہ یہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے مسئلہ. میں پاکستان میں جب کام یہ شروع کیا تو ایک جگہ میں گیا کام کرنے کے لیے، تو اسی طرح ایک دینی بہن تھی، اس کو جن تھا. اب جیسے ہی اس کو میرے سامنے وہ لے کر آئے تو وہ بہت زیادہ غصے میں، اس کو 4 مردوں نے پکڑا ہوا. اب وہ تھی دین کی طالب علم، دین پڑھا ہوا تھا، بہت ہی نیک والدین کی اولاد. اس نے مجھے اس قدر گندی گالیاں دینی شروع کر دی، میری طرف بڑھے. وہ 4 مردوں نے اس کو پکڑا ہوا. تو میں نے سوچا کہ یا اللہ یہ کیا مسئلہ. میرے لیے یہ دوسرا کیس تھا. میں کافی زیادہ اس سے نروس ہو گیا. باہر کیف جو میں نے قرآن پڑھنا جیسے بھی میں نے کیا، اس سے ایک طرح کا میں نے جان چھڑائی اور وہاں سے آ گیا. اب میں آ کر سوچتا ہوں کہ یا اللہ تیرا قرآن تو کہتا ہے کہ اس کا زور مشرکوں پر چلتا ہے، تو کیا میں مشرک ہوں جو کہ اس قدر اس کا مجھ پر روب پڑ گیا. پھر اپنے اعمال کو دیکھا تو سوچا کہ واقعی وہ کام جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی بات کو مانا جائے، حتیٰ کہ اپنا نفس کیوں نہ ہو، وہ شرک ہی ہے. تو اس طرح میں نے سمجھا کہ میں شرک ہوں. میں نے اللہ سے معافی مانگی اور اسی آیت کا جب میں نے ورد کیا تو میرا دل تھوڑا سا ٹھیک ہوا الحمدللہ. پھر میں نے اس کام کو باقاعدہ طور پر اس لیے شروع کیا کہ میری جتنی دینی بہنیں ہیں، خاص کر جو دین کا کام کرتی ہیں، ان کے پیچھے یہ بہت زیادہ ان کا زور ہوتا ہے. اس لیے شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا. شیطان سے مراد میری جن بھی ہے، یہ بھی آپ دیکھیں. کیوں کہ اللہ نے قرآن میں اس کا فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے جنوں میں سے ہے. اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہ غیب بھی ہے. بعض لوگ اس لیے اس پر یقین، جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ جنوں پر یقین نہیں کرتے. تو میں تھوڑی سی بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں اس پر یقین کے حوالے سے کہ تاکہ ہمارا اس پر یقین آ جائے جو بہنیں اس پر بلیو نہیں کرتی. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اب ایک طرف تقوی ہے اور دوسری طرف 6 شرائط ہیں. تقوی کا معنی تو آپ ماشاءاللہ سمجھتی ہیں، خوف ہے، اور خوف صرف اللہ ہی کا ہونا چاہیے. اب اللہ نے یہاں پر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب پر. اب غیب کیا ہے؟ غیب وہ ہے جس کی تصدیق اللہ اور اس کا رسول کرتے ہیں، جو ہم نے نظر نہیں آتے، اسے غیب کہتے ہیں. اور جنات بھی غیب میں سے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں کہ غیب سے مراد جن بھی ہیں، کیونکہ جن نظر نہیں آتے. اللہ اور اس کے رسول نے اس کی تصدیق کی ہے، لہذا ہمارا اس پر ایمان لانا واجب ہے. اور دوسری احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ جیسا کہ آپ خود اندازہ کریں کہ ٹوائلٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیا کبھی آج تک کسی کو کچھ نظر آیا ہے ٹوائلٹ میں بیمار کے علاوہ؟ مگر اس کا معنی یہ بنتا ہے میں اللہ کی پناہ میں آئی یا آیا شیطان، پلید، جنوں اور جنیوں سے. اسی طرح جتنی بھی دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں شیطان کا ذکر ہے. شیطان سے مراد جنات ہوتی ہے. اور یہ
ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، انسانوں سے یہ زیادہ ہیں، لہذا ان پر ایمان لانا اور پھر اس پر یقین کرنا کہ یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس کو کھلا دشمن جاننے کے لیے دشمن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی ذرائع سے اپنی بہن بھائیوں تک یہ بات پہنچاؤں کہ یہ کس کس طریقے سے انسانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ سے بیشتر ہمیں دلائل ملتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ اب اس سے مراد شیطان کیا ہے؟ اب شیطان سے مراد جن ہے۔ شیطان ایک نہیں، شیطان ایک بڑا ابلیس تھا، باقی اس کے چیلے ہیں، یہ جنات میں سے ہیں۔ اب جنات کو اللہ پاک نے اتنی قوت دی ہے کہ یہ انسانوں کے اندر جیسے چاہیں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہاں، مومنوں کے اندر جانے سے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ 4 چیزیں ہیں جس سے اگر بچا جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر آدمی غصے پر قابو پا لے تو جن اس انسان پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ شدید شہبت کی حالت میں جن اس پر قبضہ کر سکتا۔ زیادہ یہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قہقہ لگا کر ہنسنے سے آپ نے منع فرمایا، اس سے جن اندر جا سکتا۔ زیادہ خوف کی حالت میں جن انسان کے اندر جا سکتا۔ اور بات یاد رکھیں کہ جو لوگ صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، جیسا کہ مسنون اذکار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف موقعوں پر، ان کے پڑھنے سے یہ حملاور تو ہوتے ہیں مگر اس انسان کے جسم میں زیادہ دیر رہ نہیں سکتے۔ آپ ماشاءاللہ سب جانتی ہوں گی، جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ ہو گیا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر، یہ صبح شام کے جو اذکار ہیں۔ اور خاص کر صبح فجر کی نماز نہ پڑھنے والے، چاہے وہ عامل ہیں، چاہے وہ عالم ہیں، چاہے وہ قرآن کا درس دیں، جو بھی ہیں، اگر صبح کی نماز وقت پر نہیں ادا کرتے ان پر شیطان جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے اور حملاور ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو دیر تک سوتا رہتا ہے، شیطان آتا ہے اس کے کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس سے مراد وہ اثرات ہیں جو شیاطین اپنے اثر سے انسان کے اندر داخل کرتے ہیں، جس سے پھر انسان کے اندر کاہلی یا ایسی بیماریاں جن کا ڈاکٹروں وغیرہ کو پتہ نہیں چلتا، آج کچھ ہو گیا کل کچھ ہو گیا۔ اور خاص کر میری جو بہنیں ہیں ان کے لیے گائنی کی بیماریاں جو ہیں، جو میں نے اسس کیا ہے، اس میں 90% بیماریاں جو ہے یہ شیاطین کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور میری ان بہنوں کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں رہیں، اذکار کرتی رہیں، خاص کر حیض کے ایام میں ان کو چاہیے کہ زیادہ تر ذکر وہ دعائیں جو پڑھنی چاہیے جن سے شیطان قریب نہیں آتے، یہ پڑھنی چاہیے۔ دوسرا، یہ جو حیض کے ایام ہوتے ہیں میری بہنوں کے، ان میں یہ بہت بے احتیاطی کرتی ہیں، نا اذکار کرتی ہیں، نجاست پر یہ آتے ہیں۔ اور جب آدمی وضو کر لیتا ہے، جب آدمی پاک صاف ہوتا ہے تو یہ آتا قریب مگر وہ اس کو چھو نہیں سکتا۔ اگر چھوتا بھی ہے تو جیسے ہی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میری فلاں جگہ درد ہوا ہے یا گرمی ہوئی ہے یا اس طرح کی خارش ہوئی ہے تو فوری طور پر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھنے سے وہ دفع ہو جاتا ہے۔ میں جن کے ساتھ ہی تھوڑا سا جادو کا بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جادو کا تعلق بھی جن ہی سے ہے، کیونکہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ خبیث ہوتا ہے، پلیت ہوتا ہے، وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے شیاطین جن اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ایکچولی وہ تابع نہیں ہوتے، وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے، وہ پھر جو اس کو کہتا ہے وہ لوگوں سے وہی کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی جگہ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی جادوگر کے پاس، مشہور تو وہ یہ ہے کہ یہ بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے، جیسے ہی آپ اس کے سامنے گئے اس نے آپ کو دیکھتے ہوئے نہ آپ کا نام پوچھا، نہ آپ کے گھر کے بارے میں پتہ کیا، بس آپ کو بتا دیا کہ آپ یہ ہیں، آپ نے یہ کیا، آپ وہ کرتی ہیں، آپ کو یہ تکلیف ہے، آپ کو یہ مسئلہ ہے، آپ کو یہ مسئلہ ہے۔ اس سے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے کہ ابھی میں نے اسے کچھ نہیں کہا، اس نے سارا کچھ مجھے بتا دیا، یہ کیا ہے؟ میری بہنوں، اس چیز کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے جانا ہے کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا پتہ چل جاتا تھا؟ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ یہودی صحابیوں کے روپ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ لوگ چاہیے تبلیغ کے لیے، آپ اپنے ساتھیوں میں سے ہمیں دے دیں۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلا، حالانکہ وہ یہودی تھے، آپ نے ان کو دیا، وہ انہوں نے جا کر ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔
تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ کسی انسان کے پاس نہ نبی ہے، جب تک وہی نہ ہو نبی کچھ نہیں بتا سکتا، تو اس خبیث کے پاس یہ طاقت کیوں آئی؟ اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے پلیت ترین آدمی ہوتا ہے۔ جب تک رات کو وہ قرآن پاک کے اوپر پخانہ نہ کرے، پھر اس کے اوپر پاؤں رکھ کے اس جن شیطان کا ورد نہ کرے، تو اس وقت تک وہ شیطان اس کی یہ بات نہیں مانتا۔ اور وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا کیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے جن جو اس نے مسخر کیا ہوا ہے اس کے ذریعے اس سے پوچھتا ہے، اس کے جن سے جو اس کے سامنے سائل آتا ہے۔ اب وہ اس طرح بیٹھتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت صاحب مراقبے میں، حالانکہ وہ اس جن سے گفتگو کر کے سب پوچھ رہا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، کیا ہے، یہ کیا ہے۔ وہ اس کو چند منٹوں میں بتا دیتا ہے اس کے بارے میں، وہ اس کو بتا دیتا ہے۔ وہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ میری بہنوں، ان چیزوں سے ہمیں بہت بچنا ہے اور اپنی بہن بھائیوں کو بچانا بھی ہے۔ آپ یقین جانیں کہ ہند و پاک میں نے دیکھا ہے کہ اس قدر اس کام میں ضلالت ہے کہ جو زیادہ شعبدے بازی کرتا ہے، جو اس گلاس کو اٹھا کر ذرا ہوا میں معلق کر دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے، حالانکہ یہ پلیت ترین لوگ ہوتے ہیں۔ ان سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جادوگر کے پاس جاتا ہے، اگر اس نے جا کر اس کی تصدیق کی تو وہ پھر ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے مختصراً کہ ان چیزوں کی وجہ سے آج جو آدمی ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ ان کے سحر میں ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی چیزیں ان پر، اپنے جنات ان پر مسلط کر کے ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ آپ یقین جانیں، میرے پاس ایک عورت آئی بیچاری، کسی یہاں اسلام آباد کسی پیر کے پاس آئی، اس نے اس کو اپنے کو کاروبار کا مسئلہ تھا، تو اس خبیث نے کہیں اس کی بیٹی کو دیکھ لیا، تو اس نے اس کو بولا کہ تم اپنی بیٹی کی میرے ساتھ شادی کرو۔ اب وہ بیچاری وہاں سے اپنی بیٹی کو لے کر بھاگ گئی۔ اب میرے پاس جب وہ آئی تو 3 اس کی بیٹیاں اور ایک وہ خود۔ آپ یقین جانیں کہ واللہ کہ وہ اس قدر اس چیز میں مبتلا تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کہ ان کی یہی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے یہ لڑکیاں میرے پاس خود بخود چل کے آ جائیں۔ اور بہت ہی غلیظ وہ معاملہ تھا جو جنات اس نے اس کے ساتھ مسلط کیے تھے کہ وہ میں اتنی پڑھائی بھی کر رہا تھا، اس کے باوجود اخیر میں نے مجبور ہو کر جو میرا تجربہ بتا رہا تھا، میں نے کہا کہ میری بہن پھر برا نہ مناؤ، مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تجھے مسئلہ ہو رہا ہے؟ اس نے بولا ہاں مجھے۔ میں نے بولا اللہ کے لیے خود بھی ان جگہوں پر نہ جاؤ، لوگوں کو نہ جانے دو، کیوں کہ اس سے یہ برباد کرتے ہیں۔ ان کے چہروں پر نہ جاؤ، ان کے یہ شعبدی بازیوں پر نہ جاؤ۔ تمہارے پاس بہترین اللہ کا کلام ہے، صبح شام کے اذکار ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، جو بھی اپنے خاندوں کو جو نہیں آتے ان کو آپ یہ اذکار بتا دیں۔ اللہ کی قسم آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ، جو مسئلہ آپ کو ہے وہ قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کہیں کسی طریقے سے یہ تعویذات ہمیں کوئی دے دے، حالانکہ تعویذ بھی جو ہے وہ بھی غیر شرعی ہے۔ اگر قرآن کا بھی تعویذ ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی آپ یقین جانیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ لاجیکلی آپ سوچیں کہ آپ کو ایک مولوی نے، چاہے وہ ماہد ہے، اس نے تعویذ دیا برکت کے لیے کہ اس کو گھر میں ٹانگ لیں۔ کیا بتائیں آپ کے گھر میں قرآن پاک نہیں ہے؟ اگر قرآن ہے تو کیا قرآن سے بڑھ کر ہے تعویذ جس پر 786 اور یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے 786 کیا ہے؟ 786 کہتے ہیں ہری کرشنا ہری رام۔ اس کا یہ مفہوم بنتا ہے، ہری کرشنا ہری رام، اس کا یہ معنی بنتا ہے، ہم نے اس کو بسم اللہ میں کنورٹ کر دیا۔ کیا آپ میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا نام مثال کے طور پر عائشہ ہے، میں اس کے داد نکال کے اس کو بولوں 119 میری بات سنو؟ اس کو اچھا لگے گا؟ اور پھر اللہ کا بسم اللہ میں اسم ہے اور 2 اللہ کی صفاتیں ہیں۔ اور اس کے لیے شیطان خبیث نے، کیونکہ ایک بہت بڑا جن شیطان ہے انڈیا کا، کالی دیوی کا خبیث، وہ اس کا تابع ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جو تعویذ دینے والا اوپر بسم اللہ کی بجائے وہ لکھتا ہے 786، نیچے قرآن کی آیت لکھتا ہے؟ یہ تکلیف کیا دیتی ہے اس کو بسم اللہ؟ آپ یقین جانیں کہ جس کو کچھ نہیں آتا وہ صرف بسم اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام بیماریاں دور فرما دیں گے روحانی۔ جس کو کچھ نہیں آتا، جس کو بسم اللہ بھی نہیں آتی، وہ صرف اللہ اکبر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دیں گے۔ تعویذات، چاہے آیت الکرسی کا ڈالنا گلے میں، چاہے اللہ کا اسم ڈالنا، یہ سب توہین ہے آیت الکرسی کی، قرآن کی۔ میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر جب میری کوئی بہن حیضہ ہوتی ہے،
اس کے گلے میں قرآن کا ہی تعویذ ہے، چلو پورا قرآن ہی لکھا ہوا ہے، بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہے، قل ہو اللہ لکھی ہے، جو بھی ہے، کیا اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ آپ نے اس حالت میں قرآن کو مس کر سکے؟ جب وہ تعویذ اس کے جسم کے ساتھ لگے گا یا اللہ کا اسم اس کے ساتھ لگے گا یا اس نے آیت الکرسی جو گلے میں پہنی ہوئی ہے، وہ کیا قرآن کی عزت ہے یا توہین ہے؟ یہی تو شیطان چاہتا ہے۔ میرے پاس ایک مریضہ آئی، اس کے ساتھ ایک جن تھا، ہندو خبیث عالم تھا، یعنی کہ وہ پنڈت تھا۔ اس لڑکی کے گلے میں سے میں نے اتروائی تو اتنی ساری قرآنی صورتیں لکھی ہوئی، کسی ایک سورہ صافات، سورہ یاسین، اس طرح دخان، اس طرح کی صورتیں۔ اب یہ وہ صورتیں ہیں جس کے پڑھنے سے شیاطین کو جلن ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس لڑکی کو جب ہوش آیا تو میں نے پوچھا یہ تم نے کہاں سے لیا یہ نسخہ، یہ کیوں تم نے گلے میں پہنی؟ کہتی مجھے اسی جن نے بولا ہے کہ تم یہ پہنو۔ اب وہ کیا، جو نجاست والا جسم ہے، جو ناپاک جسم ہے، جب اس کے ساتھ قرآن مس کرے گا، اس سے قرآن کی بے ادبی ہوگی، شیطان کو طاقت ملے گی، اور اس سے قطعی طور پر شفا نہیں ہوتی، وقتی طور پر شیطان چھوڑ دیتا ہے، جن چھوڑ دیتا ہے کہ چلیں جی اس کا تھوڑا سا میں بلیو کر دوں تاکہ یہ بے عمل ہی رہے، کہ دیکھیں جی میں نے قرآن بھی پڑھا، میں نے اتنے دنوں سے نمازیں بھی پڑھی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، اور آج میں نے مولوی سے تعویذ لیا، وہ میں نے پہنا، جیسے ہی پہنا اس سے مجھے شفا ہوگی۔ اب دیکھ لو میں نے نماز بھی پڑھنی چھوڑ دیا، میں ٹی وی بھی دیکھتی ہوں، بے پردہ بھی گھومتی ہوں، لیکن میں ٹھیک ہوں۔ میری بہنوں، اللہ کی قسم یہ تمام کے تمام جو طریقے ہیں یہ شیاطین کے ہیں۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ باطل ہے، اور باطل کی جو پہچان ہے یہی ہے کہ اس سے آدمی کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر شیطان جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ تاکہ اس کا ایمان بن جائے۔ تیسری چیز جو آج ہمارا المیہ ہے کہ عموماً کسی بھی بہن بیٹی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ کسی عامل کے پاس جاتی ہیں تو وہ دیکھتے ساری اس کو یہ کہتا ہے تجھ پر جادو ہو گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ ماشاءاللہ جتنی بھی بیٹھی ہیں، کبھی آپ نے کبھی کسی پر جادو کیا ہے؟ ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جن شیاطین جو مسلط ہوتے ہیں بعض خاندانوں سے چلے آتے ہیں، جس کو ماروثی بیماریاں کہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت تو یہ ساتھ ہوتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ ان کی دشمنی کن کے ساتھ ہے، کن کے ساتھ دوستی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ عامل اس سے پوچھتا ہے، کیونکہ اس کا ٹوٹل بلیف جنات کے اوپر ہوتا ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، اس کا دوست ہے جو آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس کو بتاتا ہے کہ ہوتا وہ اس کے ساتھ مسلط پیچھے سے ہے، اس کی ماں سے ہے، اس کی دادی سے ہے، نانی سے، جیسے بھی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کی جو ہے نا فلاں سے دشمنی ہے۔ وہ کہتا ہے تم پر نا تمہاری پھپھی نے کیا ہوا ہے تمہارا۔ دیکھ لو کبھی تم گئی ہو اپنی پھپھی کے گھر میں، گئی ایک مرتبہ تم نے کیک کھایا، جیسے ہی کیک تم نے کھایا تمہاری طبیعت خراب ہو گئی۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ میں فلاں کے گھر میں گئی، بس جب بھی جاتی ہوں کچھ کھاتی ہوں ایک دم میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ واللہ وہ جادو نہیں ہوتا، وہ جادو ہوتا ہے مگر وہ جن کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ جن جو اس مریض پر مسلط ہے وہ دو کام اس سے کرتا ہے، ایک تو وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، دوسرا وہ دشمنیاں ڈالتا ہے، کیونکہ عداوت پیدا کرتا ہے۔ قرآن گواہ ہے کہ اس کا کام ہے کہ اس نے دلوں میں عداوت پیدا کرنی ہے، معاشرے میں اس نے ادم مچا دینا ان چیزوں سے۔ اور یہ جو میوزک ہے، یہ جو ساز ہے، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ سب سے بڑا اور سب سے تیز جادو جو ہے وہ ہے ساز۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر اعتماد نہیں تھا؟ اس کے باوجود جب آپ کہیں سے گزرتے ہیں، ساز کی آواز آتی ہے اور آپ اپنے کانوں میں انگلیاں لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ واللہ یہ جادو وہ جادو ہے کہ وہ ایک دم جیسے ہی آدمی سنتا ہے ایک دم اس کے دل و دماغ کو پکڑ لیتا ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے کوئی عامل ہے، چاہے کوئی ہے۔ اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں جی آج ہی کے دور میں یہ اتنے ہو گئے ہیں۔ واللہ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں جہاں ساز چلتا ہوتا ہے، اگر ان کو میں پڑھائی کر کے ان کے لیزر بنا کر ان کو دکھاؤں کہ دیکھو اپنے کمروں میں کیا ہے، تو ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے کمروں میں کیا ہے۔ اس سے بھی بچنا، یہ بھی جادو۔ پھر دوسرا جو جادو کی قسم ہے وہ ہے غیبت، یعنی کہ جو تیز جادو کیا جاتا ہے نا، یہ غیبت بھی جادو ہی میں آتی ہے۔ جیسے ہی آپ کی دو سہیلیاں بیٹھی ہیں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، تیسری کا ذکر آیا، اس نے تھوڑا سا اس کے بارے میں کہا، ایک دم دل میں بال آ گیا۔ اب جو قدر اس سے پہلے تھی وہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے سنا تو اس نے بولا تمہارے متعلق یہ بولا تھا، بس یہ بات ہے، یہ بھی جادو ہے۔ یہ دوسری قسم ہے جادو کی۔
اب تیسری قسم کیا ہے؟ جادوگر خبیث کیا کرتا ہے، کوئی آدمی جاتا ہے کسی سے دشمنی لینے کے لیے، وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے کہ میرا فلاں ہے وہ مجھے یہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا تم مجھے اس کا کپڑا لا دے. سر نہیں جی میں تو کپڑا نہیں لا سکتی. اب وہ کیا کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو، پھر نعوذ باللہ جب تجھے حیض ہو تم میرے پاس آؤ. پھر وہ اس کے حیض کا خون لیتا ہے، اس سے وہ قرآنی آیت لکھتا ہے، پھر کہتا ہے کسی طریقے سے تم اس کے کھانے میں یہ ملا دو، اس سے کیونکہ اس خون کے اندر وہ جن کنورٹ ہو جاتا ہے، وہ جیسے ہی وہ تعویذ کے اوپر اس کو پلایا جاتا ہے وہ انسان کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. تیسری قسم یہ جادو کی ہے. پھر کپڑا حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو بے بس کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس تو میں نہیں، اس کے گھر میں آنا جانا نہیں ہے تو میں کپڑا کیسے لوں. تو وہ پھر جن اس کو مطالبہ کرتا ہے، جائز نجائز مطالبہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تیرا یہ ہم کام کر دیں گے، تو ہمیں یہ پیسے دے، یہ ہمارے لیے کام کر. اس سے شرک کرواتا ہے، اس سے گندے کام. آپ اخباروں میں پڑھتی ہوں گی کہ قرآن پاک یہ گٹروں میں سے ملتے ہیں. یہ واللہ یہ جادوگر پھنکواتے ہیں ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے جو کہ معاش کی وجہ سے مجبور ہیں، بعض جو اپنے گھریلو معاملات کی وجہ سے مجبور ہیں، ان سے یہ کام کرواتے ہیں تاکہ شیاطین ان کی مدد کر سکے. یہ جادوگروں کا طریقہ ہے. اچھا اب وہ کپڑا اٹھانے سے تو قاصر ہوتا ہے. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ بعض گھروں میں کپڑے الماریوں میں صحیح رکھے وہ کٹ گئے، ہوتا ہے نا. اب اس میں سے کپڑا غائب ہو گیا، یا اس میں سے اس کو کٹ لگا ہوا ہے، یا کوئی کپڑے ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. پھر تھوڑے عرصے بعد وہ کہیں کٹ یا کوئی ان کو کوئی خراش وغیرہ لگی ہوتی پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. ایسے کپڑوں کو کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس کو جن لے جاتا ہے، پھر اس پر وہ عمل کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ جب آتا ہے جسم کے ساتھ مس کرتا ہے تو اس سے وہ بیماری اس کو شروع ہو جاتی ہے. اور زیادہ تر جو بیماری ہوتی ہیں عورتوں کے لیے وہ حیض کی بیماری ہوتی ہیں یا گائنی کی کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے یہ کپڑا کاٹنے سے. تو آپ نے ایک حدیث تو سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ جو کھانا کھانے کے بعد اسے چاہیے کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، اگر نہیں چاٹے تو کسی کو کہے کہ وہ چاٹ لے، یعنی کہ آپ نے کسی کو. اور برتن کو اس طریقے سے صاف کرے کہ اس میں کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. ایک جن تھا وہ مسلمان ہوا تو اس سے میری بات ہوئی، کافی وہ پنڈت تھا بہت بڑا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو اس کے بارے میں تم کیا بتاتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ تمہارے نبی نے کہا ہے نا کہ یہ انگلیاں چاٹ لیا کرو. اب اس کھانے کو ہم مس نہیں کر سکتے جس کو انسان نہیں چھوتا. جب وہ اس کو چھو لیتا ہے تو وہ اس کا اثر لینے کے لیے پھر اگر وہ نہیں دھوتا، آج کل تو ہمارا وہ ماڈرن طریقہ نا ٹشو آ گئے ہیں، ہم نے چاٹنا نہیں ہے اس کو پھینک دیا. اب وہ مس ہوا، جسم مس ہوا وہ اس کے لیے آسانی ہوگی. اگر آپ نہیں چاٹیں گے تو وہ آپ کی انگلیوں سے چاٹ لے گا، پھر وہ آپ کو پیٹ کی بیماریاں ہو جائیں گی اس سے، کیونکہ وہ رات کو خواب میں آئے گا، مختلف چیزیں آپ کو کھلائے گا. آپ کے میں تو کہیں شادی پہ گئی میں نے چاول کھائے تو وہ اس سے آپ کے پیٹ کے اندر اب وہ بیماری پتہ ہی نہیں چل رہی. اب ڈاکٹر ہیں وہ عاجز آئے ہوئے ہیں، کوئی الٹراساؤنڈ کر رہا ہے، کوئی انڈوسکوپی کر رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. میری بہنوں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ یقین جانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی ہماری نجات ہے. دنیا میں بھی ہمیں عافیت اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس سے نجات ہوگی. اور ایک ایک بات کو کبھی معمولی نہ جانیں. جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کوشش کریں کہ آپ اس پر عمل کریں. انشاءاللہ کوئی شیطان، کیونکہ اللہ کی گارنٹی ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو ایمان لاتے ہیں اور توکل کرتے ہیں اپنے اللہ پر. تو توکل یہی ہے کہ ہم منہ سے جب کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہم اگر اس اللہ سے پناہ مانگتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی پناہ اس وقت ہم پر آئے گی جب ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے. یہ نہیں کہ میں منہ سے سارا دن ورد کرتا رہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور کام سارے نافرمانیوں کے، آنکھیں، میری زبان، میرے کان برائیاں کرتے رہیں اور میں منہ سے پڑھتا رہوں. اللہ فرماتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو اس لیے اعوذ باللہ کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ جب اعوذ باللہ پڑھیں تو دل سے پڑھیں کہ میں اس مالک کی پناہ مانگ رہی ہوں جو سمیع و بصیر ہے، جو عاجز نہیں ہے. میں ہی عاجز ہوں، میں ہی کمزور ہوں. اللہ ہماری کمیوں کو تائیں دور فرمائے. یہ میری کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ جنات کہاں رہتے ہیں، اور مسجد میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، مدرسے کے طالبات، یعنی کہ ہر جگہ موجود ہیں. یہ حدیث سے ثابت ہے. اب دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، ٹھیک ہے، اور پیو تو دائیں ہاتھ سے، کیونکہ
بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ اب جس گھر میں سلام کیا جائے، یہ میں آپ کو ان چیزوں سے بچنے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ جس گھر میں کثرت سے السلام علیکم کہا جائے اور کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے، جب دروازہ بند کیا جائے یا کھولا جائے بسم اللہ سے، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا پڑھی جائے تو وہاں سے یہ چلے جاتے ہیں اللہ کے فضل سے، کیونکہ سلام بھی ایک دم ہے، بسم اللہ بھی ایک دم ہے، تو یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ خاص کر یہ جو گندے جنات ہوتے ہیں، گندگی کے ڈھیروں میں ہوتے ہیں، جالے وغیرہ لگ جاتے ہیں گھروں میں، ان پر یہ اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، ان کو صاف کر لینا چاہیے۔ پھر یہ عموماً ہم کیا کرتے ہیں، گھروں میں کلین ہمارے بچھے ہوئے ہیں تو یہ کونے جو ہے نا، ان پر گندگی جمی رہتی ہے، وہ ہم نکالتے نہیں ہیں۔ یہ اپنے گھروں میں اہتمام کیا کریں صفائی کا۔ اور مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، ان پر دوسرے بھی لوگ آتے ہیں باہر کا، یہ بالکل انسانوں والا معاملہ ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادیاں ہیں، بیاہ ہے، مرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسانوں کے لیے بھی شریعت ہے تو جنات کے لیے بھی ہے۔ ان میں کافر بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، ان میں ہر فرقے کے لوگ ہوتے ہیں بس۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خاص کر قرآن حفظ کرنے والی جو بچی ہیں نا، یا دین کا کام کرنے والی، ان کے اساتذہ کو چاہیے کہ یہ ان کو قرآن پڑھانے سے پہلے ان کو صبح شام کے اذکار بتائیں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اپنا ڈیفینس ہی نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں گی؟ جیسے ہی آپ قرآن کو ہاتھ لگائیں گی تو یہ آپ پر حملہ ور ہوگا کہ یہ کیوں پڑھ رہی ہے، اس کو تو گانا گانا چاہیے کہیں، تو یہ تو اللہ کی کلام پڑھ رہی ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ دعائیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ ایک دوست ہے، اس کا بھائی ہے کہ وہ سوال انہوں نے کیا کہ ان کی کوئی رشتے کی بندش ہوئی ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں ربط۔ یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض میری بہن بیٹیوں پر یا ان کے بھائیوں پر جو مرد ہوتے ہیں ان پر یہ گندی چیزیں مسلط ہوتی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ ان کا کہیں رشتہ ہو۔ اب وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی ان کا کوئی آتا ہے رشتہ لینے کے لیے تو وہ یا تو وہ ضد میں آ جاتی ہے، یا وہ ان کو رات کو وہ جو چیز ہوتی ہے خواب میں ان کے پاس چلی جاتی ہے اور ان کو عجیب عجیب ان کے اندر وسوسات پیدا کرتی ہے کہ نہیں یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے یہ اس طرح وہ دوبارہ نہیں آتا۔ اس کے لیے بہترین اور بڑا آسان طریقہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے، ایک تو صبح شام کے اذکار ہیں، یہ تو بہت ضروری ہیں۔ دوسرا، کبھی ایسی صورتحال ہو تو مختلف وظائف ہیں، سب سے آسان وظائف جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمنا ہے کہ میری امت کا ہر فرد رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوئے۔ واللہ جو سورہ ملک پڑھتا ہے وہ ان چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ آزما کر دیکھیں۔ باقی اذکار تو ہے نا کہ اللہ نہ کرے کسی کو تکلیف اب بہت بڑھ گئی ہے، اب وہ چیز مسلط ہے، بولنا شروع ہو گئی ہے۔ ایک لڑکی کو میرے پاس لائے کہ وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، وہ خبیث نکاح نہیں کرنے دیتا تھا، جب بھی وہ اس کے آگے کرتے نکاح کا فارم تو وہ اس کے اندر آ جاتا۔ اب میں نے اس کے ماں باپ کو بولا کہ آپ اس کو میرے پاس لے آئیں۔ جمعے کا دن تھا، مریضوں کو میں نے فارغ کیا تو پھر اس کو میں نے کافی پڑھائی کی، لیکن اس کے باوجود وہ جیسے ہی وہ لڑکے کی طرف سے وہ کاغذ لے کر آئے تو میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، پڑھ رہا تھا، تو جیسے اس کے آگے فائل کی اس نے اٹھا کر مارا اور مجھے اس نے بری بات کہی، کہتا نہیں میں نے کرنے دینا۔ اب میں نے کافی اونچا ہو گیا، اس پڑھائی شروع کر دی۔ آپ یقین جانے کہ یہ تعویذ کے بارے میں ضمن بات نکلی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تعویذات کا کتنا گندا اثر ہوتا ہے۔ میں کافی پڑھتا جا رہا ہوں لیکن وہ مرتا ہے خبیث، لیکن بات نہیں مان رہا میری۔ اخیر اس نے کیا کیا، مجھے ایک لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی بھائی جان اس کی ماں بولتی ہے اس کو آج ہم نے تعویذ بھی پہنایا۔ ایک دم میں نے نا اس کا تعویذ کروا کے اس کو میں نے جیسی آگ لگوائی، اب آگ لگوانے سے ایک دم وہ خبیث ختم ہوا اور اس لڑکی نے سین کر دی، وہ اپنی ہوش میں آ گئی۔ اب وہ مسئلہ کیا تھا، اس کی چچی چاہتی تھی کہ اس کا رشتہ میرے بیٹے سے ہو جائے۔ اب اس کی چچی اس کو لے کر اس کی ماں کو بولتی صبح ہی کہ آج نکاح ہے، تو ایسا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ پہلے سے بیمار ہے تو پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ برادری میں ہماری لوگ تو نہیں سمجھتے یہ بیمار ہے بیچاری، لوگ تو کہیں گے کہ نعوذ باللہ یہ تو کسی اور کو چاہتی ہے اس لیے یہ انکار کرتی ہے۔ اسی دن اس نے تعویذ پہنایا، اسی دن جب اس کو اتروایا، پھر اللہ کے فضل سے وہ بچی آج تک اللہ کا شکر ہے کہ اس کا نکاح ہوا۔
اور صرف ان چیزوں سے تب بچا جا سکتا ہے کہ ہم صبح شام کے اذکار اور جو آپ کی مسنون بتائی ہوئی صورتیں ہیں وہ ہم پڑھیں، تو اس سے انشاءاللہ ان کاموں میں نجات ہو جاتی ہے۔ اور خاص کر میں آپ کو بتا دوں ان بہنوں کو جو اپنے مخصوص ایام میں بہت احتیاط کیا کریں، اذکار جو دعائیں ہیں خاص کر وہ پڑھا کریں۔ یہ اپنے بال ڈھانپ کر ٹوائلٹ میں جانا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ناخونوں کا بڑھانا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک خبیث کو میں نے پکڑا تو وہ کہنے لگا سلفی تو نے بھی اللہ کو جان دینی ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، مجھے یہ بتا کہ تو میرے پر کیوں ظلم کر رہا ہے؟ میں نے بولا تو خبیث اس بہن بیٹی کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ کہتا ہے یقین جان کہ اس کے ناخونوں نے مجھے کھینچا ہے، میں نہیں جانا چاہتا تھا اس کے اندر، ناخون دیکھ اس کے، اتنے اس کے ناخون تھے، کہتا ہے میں تو اپنے کام جا رہا تھا، اس کے ناخونوں سے میں اندر چلا گیا، مجھے نہیں پتا میں کیسے چلا گیا۔ اور یہ عورت کے کھلے ہوئے بال اور بڑے ہوئے ناخون اس کے لیے موت ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اچھا، یہ ایک تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جادو کی قسمیں ہیں۔ جادو کی پہچان میں آپ کو بتا دوں کہ جب آدمی یہ سمجھے کہ وہ معمولات سے اس پر کمی آنی شروع ہو گئی ہے، وہ یعنی کہ وہ پہلے ایکٹیو تھا اب وہ کاہل ہوتا جا رہا ہے، تو یہ سمجھیں کہ اس پر جادوئی اثرات ہیں۔ اب وہ اذکار بھی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود دن بدن نمازوں سے ہٹتا جا رہا ہے، تو یہ سمجھیں کہ اس پر جناتی جادو ہے، کسی انسان نے جادو نہیں کیا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا، رات کو لیٹ سوئے، صبح فجر کی نماز 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن رہ گئی، بس تیسرا دن گزرا نہیں تو شیطان کے قبضے میں آدمی آیا نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جو فجر کی نماز وقت پر ادا نہیں کرتے وہ زیادہ تر شیاطین کے اثرات میں آ جاتے ہیں۔ کیوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا جو دیر تک سوتا ہے اور سورج چڑھ جاتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہے وہ اپنی صبح فجر کی نماز کا وقت پر اس کا اہتمام کرے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ان تمام معاملات سے محفوظ۔ کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ اس پر جادو ہے تو وہ پھر کیا کرے، چند آیات ہیں انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اللہ آپ کو اس جادو سے شفا دے دیں گے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 117 سے 122 تک، وَوَحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ سورہ یونس آیت 80-81۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا۔ یہ آدمی ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنے سے پھر اس کے بعد آخر میں، اچھا دم میں ایک بات یاد رکھیں کہ اخلاص فلق اور ناس یہ لازم ہوتا ہے، یہ لازم ہے اس میں، یعنی کہ کسی بھی دم میں اخلاص فلق اور ناس یہ لازمی ہوتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ اس طرح کریں، اپنے ہاتھوں کو سامنے کر کے یہ دیکھیں، اس کو تھتکارنا ہے، پھر ایسے مل کے پھر اپنے پورے جسم کو آپ مل لیں، انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح شام یعنی کہ فجر اور مغرب میں 3 بار یہ اخلاص اور فلق ناس، یہ 3 بار، باقی یہ جو آیات ہیں یہ 7 بار۔ اللہ کے فضل سے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ العزیز، یہ سارے معاملات۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض گھروں میں یہ چیزیں تنگ کرتی ہیں اور رات کو دروازہ کھٹکھٹا دیا، سویا ہوا آدمی اس کو جگا دیا، یہ باہر کے ہوتے ہیں، یعنی کہ گھروں میں جو رہتے ہیں، جو جسم کے اندر نہیں ہوتے۔ جادو والا جن جو ہے وہ انسان کے جسم کے اندر ہوتا ہے، جو تنگ کرتا ہے، جو باہر کا، جس کو اسیب بھی بولتے ہیں یا اثر بولتے ہیں یا مختلف اس کو کہتے ہیں، یہ گھروں کے اندر ہوتے ہیں، یہ تنگ کرتے ہیں۔ ان کو بھگانے کا بہترین طریقہ ہے کہ صبح شام کے اذکار بھی کیے جائیں، سورہ بقرہ پڑھی جائے گھر میں، سورہ صافات پڑھی جائے گھر میں صبح، اور رات کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آل عمران کا آخری رکوع، سورہ سجدہ، سورہ دخان، سورہ واقعہ، سورہ ملک، اور اخلاص فلق ناس یہ لازم ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہر پڑھائی میں لازمی ہے۔ پھر ایک دعا ہے، اگر دیکھا ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ تنگ کرتے ہیں، سامان اٹھا کر لے گئے، زیور غائب ہو گیا، یہ پھر اس کے لیے ایک دعا ہے، بسم اللہ امسینا باللہ الذی لیس منہ شیء ممتنع وبعزت اللہ، ایک یہ اور سورہ صافات کی پہلی 11 آیات پڑھ کے پانی کو دم کر کے اگر گھر میں چھڑکیں گے تو انشاءاللہ یہ خبیث دفع ہو جائیں گے۔
جو گھروں میں بہت زیادہ تنگ پڑھائی سے بھی نہیں جاتے تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ یہ پھر آگ بن جاتا ہے. یہ پانی جو ہے نا یہ اللہ کے فضل سے ان کے اوپر شعلہ. اور میں آپ کو بتاؤں اس کا میں نے جو تجربہ کیا اس پانی کا کہ اگر کسی کا اللہ نہ کرے کسی نے گھر میں جادو کروا کے کنواں بھی سکھا دیا نا کہ سوکھ گیا کنواں پانی نہیں آ رہا, آپ ایک گلاس پانی میں یہ آیات پڑھ کے آپ اس کنویں میں ڈالیں اسی وقت آپ کے سامنے پانی آ جائے گا اللہ کے فضل سے. یہ اتنی قوت ہے اللہ نے قرآن پاک میں اتنی قوت رکھی ہے. ہم نے تو اس کو لٹکا لیا, اس کو پہناوا پہنا دیا, حالانکہ یہ بہت زبردست ہے. ہمیں چاہیے اس کی قدر کرنی, ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں قرآن پاک کی. کیا بچوں پر جنات کے بارے میں سنت میں کوئی بات موجود ہے, اور اگر واقعی ان پر جنات کا سایہ ہوتا ہے تو کیسے علاج کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے, ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک عورت اپنے بچے کے لیے کھڑی. اس نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عرض کی یا رسول اللہ میرے بچے کو کوئی تکلیف ہے. آپ نے اس بچے کو سامنے بٹھایا, آپ نے اس کے منہ میں تھوکا اور آپ نے اس کے جسم پر ہاتھ مار کے کہا اخرجدو اللہ اخرجدو اللہ اخرجدو اللہ, اے نکل اللہ کے دشمن. تو اس سے اس کا بچہ تھوڑی دیر کے بعد بلا چنگا ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. آپ نے فرمایا تم بیٹھی رہنا, میرا واپسی پر انتظار کرنا. جب آپ واپس آئے تو بچہ اس کا بالکل ٹھیک تھا. اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں تحفے میں 3 پیش کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا, آپ نے 2 واپس کر دی, ایک آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے لے لی. یہ سنت سے بات ثابت ہے کہ جنات بچوں کو بھی ہوتے ہیں. فلک ناس ایک ایسی صورت ہے بچوں کے لیے خاص کر کہ جو بچے ضد کرتے ہیں, جو بچے ڈر جاتے ہیں, مائیں ان کی یا باپ سر پر صبح شام ان کے ہاتھ رکھ کے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 بار اگر فلک ناس پڑھ دیں تو انشاءاللہ اس سے بچوں کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ اگر اسیب کا شکار ہے تو پھر اس کو کسی معالج کے پاس لانا چاہیے. یہ جی کسی نے لکھا ہے کہ ان کے کوئی واقف ہیں, ان کے گھر پہ جادو ہے, بہت علاج کیا ہے لیکن مسائل ختم نہیں ہو رہے, کاروبار تھوڑا عرصہ چلتا ہے پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے, کوئی علاج بتائیں. اس گھر میں کوئی سب سے زیادہ کوئی بیمار ہو, جس کے پیٹ میں درد ہو یا جس کے سر میں مسلسل درد ہو, یا کوئی ایسی میری بہن بیٹی اس گھر میں جس کا حیض نہیں رکتا, پھر اس کو میرے پاس ذرا لایا جائے تو پھر میں دیکھتا ہوں. کیونکہ جادو کی ایک اصل یہ بھی ہوتی ہے کہ جو انسانی جادو ہوتا ہے وہ مدفون ہوتا ہے, جو سخت جادو ہوتا ہے یہ عموماً قبرستانوں میں دفنا دیا جاتا ہے. تو اس کا جب تک جادو نہ نکلے وہ جو ہے اثر جو ہے وہ کم تو ہو جاتے ہیں مگر فل ختم نہیں ہوتا. جی بہت سے لوگوں کے ذاتی یہی سوال ہے کہ گھروں میں جادو کیا گیا ہے, اکثر تعویذ پلاتے ہوئے دیکھا گیا ہے, مثلا بھابھی نے میری امی کو پلا دیا. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض گھروں میں نے جو ایسا کیا ہے کہ 100 میں سے 3-4% لوگ ایسا کرتے ہیں, ورنہ زیادہ تر جن گھروں میں جنات کا اثر ہوتا ہے جن فیملیوں پر, وہ ان کو لڑانے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں کیونکہ جو محسر ہوتا ہے اس کو یہ نظر آتا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر میرے پاس ایک کیس آیا, اس کی بہن اس کی ٹانگیں گٹھیا کی بیماری سے ختم ہو چکی تھی. اب وہ آ کر مجھے کہتی ہیں کہ جی ہم نے خود دیکھا ہے, میرے بچوں نے دیکھا ہے کہ میری بہن آئی ہے, ہمارے گھر میں پانی بھی چھڑک کر گئی ہے اور اس نے ہمارے گملے میں تعویذ بھی دبے. اب میں کیونکہ ان کی بہن کو ذاتی طور پر جانتا تھا اور ان کے گھر کے وائیوں کو بھی جانتا تھا کہ وہ صبح فجر کے وقت نہیں نکل سکتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں, وہ جن کے گھر میں تھا مسئلہ اس کی بیٹیاں بھی بیمار تھی, وہ خود بھی بیمار تھا, اس کی بیوی بھی بیمار تھی. اب میں نے اس کو بتایا بھائی وہ تمہاری بہن نہیں تھی, وہ تمہارا وہ جن تھا, تمہاری بہن کے روپ میں یہ ساری حرکات کر رہا تھا. تو تمہیں اس نے یقین دلا دیا کہ میں نے خود دیکھا, وہ قسمیں اٹھاتا ہے. اب آپ دیکھیں بعض اوقات آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری فلاں آئی ہے, میرے سرہانے کے نیچے کچھ رکھ گئی ہے. اب دروازہ بھی بند ہے, صبح جب اٹھ کر میں نے دیکھا تو واقعی تعویذ تھا. سوچنے والی بات ہے نا. یہ سب یہ شیاطین جن کرتے ہیں اور ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہانوں کے پاس جانے سے منع فرمایا. جن جو بات کہتا ہے یہ جھوٹ کہتا ہے, اس کی بات پر بلیو نہیں کرنا چاہیے. ہماری بہن بیٹیوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں اگر کسی بوڑھی مائی کو کوئی جنات آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کے پاس بیٹھ جاتی ہیں اور بیٹھ کے اس سے اپنا مستقبل پوچھنا شروع کر دیتی ہیں, کیا ہوگا فلاں ہوگا. یہ سب جھوٹ ہوتا ہے. اس پلیت کو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ ابھی اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے, بالکل نہیں پتا. قرآن گواہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ سلمان ہیکل جو تعمیر کر رہے ہیں. دیکھیں دین سے دوری کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان جھوٹ بولتا ہے تو ہم اس کی کسی بات پر بلیو نہ کریں. میرے پاس آتے ہیں, مریضوں میں حاضر ہوتے ہیں, کہتے ہیں تم ابھی بچے ہو, میری عمر 2000 سال ہے, تم نہیں جانتے میں خانہ کعبہ میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں.
اب مجھے پتہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ شیطان اس کے اندر گردش کرتا ہے خون کی طرح. اب تو شیطان ہے, میں کہتا ہوں میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی, تو شیطان ہے خبیث, تو مجھے کہتا ہے میں صحابی ہوں, تو شیطان ہے. اس پر بلیو نہیں کرنا. اور میری ایک بات یاد رکھیں, ایک ان سے بچنے کا بہترین آپ کو میں گر بتاتا ہوں, ان سے ڈرو نہیں. اللہ کی بات پر بلیو کر لو, اللہ کی قسم یہ آپ سے ڈرتے ہیں. یہ 1,00,000 آپ کے سامنے آئیں, آپ خالی اعوذ باللہ پڑھیں, یہ ڈرنا شروع ہو جائیں گے. آپ ان سے ڈریں نہیں, کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان, یہ جو جنات تھے انسانوں سے ڈرتے تھے, انسانوں نے ان کو متکبر بنا دیا. ٹھیک ہے, اب انسانوں نے متکبر کیسے بنا دیا؟ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا, شیطان کے پیچھے لگ گئے اور یہ ہم پر غالب آ گیا. ورنہ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی غلبہ پاؤ گے جب تم مومن ہوگے. تو کیا ہم میں سے مومن کوئی نہیں ہے؟ ہم کیوں ڈریں اس سے؟ یہ تو اعوذ باللہ پڑھنے سے فنا ہو جاتا ہے, ذلیل ہو جاتا ہے, اور یہ اللہ نے خود اس پر لعنت ڈالی ہے, تو ہم کیوں اس سے ڈریں؟ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ بے خوف ہو جائیں ان سے, یہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ اذکار کریں, صبح شام کے میوزک سے بچیں, بے پردہ نہ گھومیں, اپنی یہ بھومیں نہ بنائیں, یہ بھی نقصان دیتی ہیں. یہ بات یاد رکھنا, یہ بھی شیطان کے پیچھے چلنے والی بات ہے. دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے انسان کو بہترین پیدا کیا. اب مجھے یہ بتاؤ کیا اللہ کی تخلیق میں غلطی ہوتی ہے؟ جب میری بہن بیٹی, جب وہ میرا بھائی جب آئینے میں کھڑا ہو کر اپنی شیو کرتا ہے یا وہ اپنے بھویں بناتی ہے, تو کیا وہ اللہ کو یہ نہیں کہتی کہ تجھے تو بنانا نہیں آیا, دیکھ اب میں خوبصورت بنی ہوں؟ یہ کیا اللہ کی نافرمانی نہیں ہے؟ جب وہ اپنی شیو کرتا ہے تو اپنی گالوں پہ ہاتھ پھیر کے اللہ کو کہتا ہے ایکچولی کہ تو نے ایسے ہی غلط لکھا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ تو میں اب خوبصورت بناؤں, تو نے کیا میرے وہ لگا دی؟ یہ اللہ کی نافرمانی ہے میرے بہنوں. اب دیکھیں نا, ایک مصری عورت, وہ اس کا خالد صاحب صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کا ترجمہ ہے. مصری عورت نے بڑا اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں اس نے بڑا زبردست ایک نقشہ کھینچا. کہتی دیکھیں اللہ نے ہمیں انسان بنایا, اب جو جننی ہوتی ہیں نا ان کے لمبے لمبے ناخن ہوتے ہیں, ان کی یہ بھویں بریک ہوتی ہیں, ان کے ہونٹوں پر نہ انسانی گندے خون چوس چوس کے ان کے ہونٹ لال ہوتے ہیں. ہم یہ سارے کام کر رہی ہیں, کیا ہمیں اللہ نے انسان بنایا, ہم جننیاں بن گئی ہیں؟ دیکھیں میری بہن, اللہ کی بات بتاتے ہوئے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے. کیوں اللہ اپنے نبی کو فرماتا ہے کہ میری بات کو صاف صاف پہنچا دینا, اگر نہیں پہنچاؤ گے تو میں تجھے رسولوں کی صف سے نکال دوں گا. آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے بعض علماء جو ہیں ڈرتے ہیں کہ آپ کہیں ہمارے چندے نہ بند کر دیں یا ناراض نہ ہو جائیں. ہماری طرف سے سارے تم ناراض ہو جاؤ, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرتا ہے, اللہ مخلوق بھی اسے راضی کر دیتا ہے. جو اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرتا ہے, اللہ مخلوق سے اس کو ذلیل کرواتا ہے. آپ اللہ کی عزت کریں گے, انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی. اچھا جی, اگلا سوال یہ کہ ایک لڑکی نے مدرسے میں داخلہ لیا, وہاں انہوں نے ایک درخت کاٹا تو اس میں سے کوئی چڑیل یا کوئی اور چیز اسے چمٹ گئی. اس کا بہت علاج کرایا لیکن فرق نہیں پڑا. وہ چڑیل بہت زیادہ ماڈرن ہے. وہ کہتی ہے اگر مجھے تنگ کیا تو میں تمہیں ختم کر دوں گی. کیا یہ سچی بات ہو سکتی ہے یا اس کا علاج ممکن ہے؟ انشاءاللہ اس کا علاج ممکن ہے. یہ تو بہت کچھ کہتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں سیلفی تیرے بچوں کو مار دیں گے, تیرے خاندان کو ختم کر دیں گے, یہ علاج بند کرو. اللہ کی قسم یہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حیضہ ہے جب ایام اپنے پورے کر لے اس کے باوجود بھی اگر اس کو بلیڈنگ ہو تو وہ نماز پڑھے. میں حدیث سے آپ کو دلیل دیتا ہوں. وہ اب حیضہ نہیں, وہ استحاضہ ہے. ٹھیک ہے, شیطان کیا کرتا ہے, اس کی آنت کو ٹھوکر مار کے زخمی کر دیتا ہے جس سے خون جاری رہتا ہے. یہ گائنی کا جتنا کام میں نے سیکھا ہے نا اللہ کے فضل سے, یہ اس حدیث سے میں نے سیکھا ہے. اس حدیث سے, صرف یہ حدیث نے میری رہنمائی. ٹھیک ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب مریض کو ہمارے پاس لے کر آتے ہیں, جہاں مرضی لے جائیں گے اتنا نہیں کرتے. جو ہمارے پاس آئے گا نا تو اس کے ساتھ وہ بہت زیادتی کرتے ہیں. مریض کو بعض اوقات اس کی گردن کو موڑ دیا, وہ میرے پاس آیا, آتے ہی اس نے خون کی کہہ کر دی کہ تاکہ اس کے رشتہ دار فوری طور پر. بالکل اس سے کچھ نہیں ہوتا. ایسی کوئی بات ہے, اللہ کے فضل سے چیلنج سے کہتا ہوں, پوری دنیا کے جنوں کو چیلنج کیا ہوا ہے میں نے الحمدللہ, کہ تم میری انگلی موڑ کے دکھاؤ. کیوں کہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ جس نے 3 مرتبہ صبح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ لیا, کوئی زمین و آسمان ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میری بہنوں, اس یقین سے پڑھ لو کہ یہ کس بڑے نے بات کہی. جتنا جتنا ہمارا یقین کامل ہوتا جائے گا اتنی اتنی اللہ پاک ہمارے اوپر رحمت برکات نازل کرے گا. ہمارا یقین اصل میں غیر اللہ کی چیزوں پر زیادہ ہے.
اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا سورہ اخلاص اور فلق اور ناس یہ دم ہے ان بچوں کے لیے جن کو نظر لگ جاتی ہے، ان بہنوں بیٹیوں کے لیے جن کو نظر لگ جاتی ہے، ان کے لیے جن پر جادو ہوتا ہے۔ ان سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قرآن میں کوئی صورت نہیں پائی۔ کیا ہمارا اس پر بلیو ہے؟ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی ایسی بات بتائیں، کوئی ایسی چیز بتائیں، حالانکہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ جو ہے ہمارا جو ہے نہیں ہے۔ یقین اپنا پیدا کریں، یقین ہوگا تو انشاءاللہ آگے معاملہ چلے گا۔ 2-3 لوگوں کا ایسا ہی سوال ہے کہ کوئی خاتون ہے اور ان پہ ایسی چیز ہے جو اسے نماز اور قرآن نہیں پڑھنے دیتی۔ جی ایک کے تو ایسے انہوں نے لکھا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کانوں میں انگلیاں دے دیتی ہیں۔ اس کے لیے بہترین علاج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے نا تو شیطان جو ہے وہ بھاگتا ہے، ہوا خارج ہوتی ہے اس کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب ایسی کوئی صورت ہو تو کوئی گھر میں کوئی بندہ مرد وہ اس کے کان میں اذان کہے۔ اب اس سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے، مریض کو کچھ نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر اس کی گردن بھی موڑ رہا ہے، اس کی ٹانگیں بھی موڑ رہی ہیں تو اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے مریض کو آپ اذانیں دیں، کم از کم 7 اذانیں دیں۔ اس اذان سے اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ان کو ٹارچر کرنے کے لیے؟ ان صورتوں کی آیات جو کہ عذاب کی آیات ہوتی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میرے اللہ کا عذاب کتنا سخت ہوگا کہ شیطان پر جب ہم دخان یا صافات کی یہ آیات پڑھتے ہیں جو عذاب کی آیات ہیں، اس سے وہ تڑپتا ہے، وہ کہتا ہے بس کر آگے پڑھ۔ تو میرے اللہ کا عذاب کیا ہوگا؟ آیات نہیں اس سے برداشت ہوتی۔ میری بہنوں، اللہ کی باتوں کو معمولی نہ جانو، واللہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کو بڑا مانو۔ اللہ کو بڑا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر چلو، دنیا کی پرواہ نہ کرو، اللہ جو کہتا ہے وہ کرو، جو دنیا کہتی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ اور جتنی اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے یہ شیاطین ذلیل اور رسوا ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو میں بتا رہا ہوں اذان دینی، اس سے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔